شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے اور شرارتیں بھی خوب کر رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ہنا، اور پیارے بچوں ہمارا تعلیمی سفر جاری ہے کتاب ابتدائی اردو جماعت پریپ سے، جس کا آج کا ہمارا سبق ہے چھوٹیے اور بڑیے کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اصوات کی پہچان۔ حروف چھوٹیے اور بڑیے، پیارے بچوں یہ آپ سیکھ چکے ہیں، اس کی اصوات، اس کی آدھی شکل، پوری شکل، اس سے بننے والا لفظ، اس کا پورا نام۔ آج کا ہمارا کام ہے چھوٹیے اور بڑیے کی ابتدائی، درمیانی اور آخر کی اصوات کی پہچان کرنی ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ ایک پیالہ ہے اور پیالہ بڑا خوبصورت ہے اور پیالے میں چمچ بھی ہے، تو کیا یہ پیالے اور چمچ کی تصویر ہے؟ نہیں، یہ ہے یخنی، یخنی، یہ جو یخ ہے یہ ہے چھوٹیے کی آواز، تو یعنی اس کی پہلی آواز، ابتدائی آواز ہے یخنی۔ بیمار، اب یہ بچہ ہے بیمار ہے، ٹھیک ہے، صحت مند نہیں ہے۔ صحت مند بچے جو ہے کھیلتے کودتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، شور مچاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تب وہ بستر پر لیٹا ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ۔ تو بیمار، تو یہ جو بی ہے اور اس میں یہ ہے چھوٹی ہے، بیمار، یہ ہے اس کی درمیانی آواز۔ بکری، یہ جو ری ہے، یہ ہے اس کی آخر کی آواز۔ تو یہ تھی چھوٹی اے کی ابتدائی، درمیانی اور آخری آواز۔ اب ہے بڑیے، اب بڑیے جو ہے وہ کسی حرف کے، کسی لفظ کے شروع میں نہیں، یہ حرف استعمال نہیں ہوتا، یہ حرف صرف اور صرف الفاظ کے درمیان میں اور آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ بڑیے کبھی بھی کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا بلکہ چھوٹی آتا ہے، جیسے یخنی، یاد۔ اب درمیانی آواز کیا ہے؟ گیند، یہ جو گے ہے، گے بڑیے کے ساتھ جو گاؤ کے ساتھ جو آواز لمبی نکل رہی ہے نا، گے، تو وہ گے جو ہے وہ یہ تو یہ ہے گیند، جو گیند کے گاؤ کے بعد جو دوسری آواز آ رہی ہے نا، گے، تو وہ ہے بڑیے کی آواز۔ دے جو ہے، یہ بڑیے جو ہے یہ لمبی آواز کو لے کر جاتا ہے، یہ آخر کی آواز جو نکلتی ہے نا، یہ تو وہ ہے جیسے بکری، ری تھی چھوٹی آواز، تو یہ جو ہے یہ بڑیے کی آواز دیتا ہے، تو یہ ہے اس کی چھوٹیے اور بڑیے کی ابتدائی، درمیانی اور آخری آواز۔ اساتذہ کرام بھی اسی طرح آوازوں کو دہرائیں، 2 سے 3 بار دہرائیں تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے اور بچہ خود بھی پڑھ کر سنا سکے۔ بچوں آپ نے ایک تو گھر جا کر یہ سبق یاد کرنا ہے، یہ جو صفحہ آج آپ کو جو بعد میں کروایا گیا ہے، گھر جا کر دوبارہ اس کی پڑھائی کرنی ہے، اس کو دوبارہ دہرانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ورک شیٹ بھی حل کر کے لے کر آئیں گے۔ ورک شیٹ میں کیا کام ہے؟ چھوٹیے کی آخری آواز، جو آخری آواز کا لفظ ہے، اور بڑیے کی درمیانی آواز سے بننے والی ایک چیز ہونی چاہیے، بے جان چیز ہو کوئی بھی، جیسے بڑیے کی جو آخری درمیانی آواز تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا گیند، آپ نے اسی طرح کی کوئی اور چیز کی تصویر بنانی ہے اور تصویر بنا کر رنگ بھرنا ہے۔ 2 چیزیں بنانی ہیں، یعنی ایک چھوٹیے کی آخری آواز سے بننے والی چیز اور ایک بڑیے کی درمیانی آواز سے بننے والی چیز۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ورک شیٹ کا کام اپنے گھر جا کر کرنا ہے، کتاب کا صفحہ دہرانا ہے اور اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر کے لے کر آنا ہے۔ تصویروں پہ گند نہیں مچانا بلکہ صاف ستھری تصویریں بنانی اور بڑے اچھے سے رنگ بھر کے لے کر آنے۔ یہاں پر سبق کریں گے ختم ان ہدایات کے ساتھ کہ آپ بڑے اچھے بچوں کی طرح کام کو مکمل کر کے لے کر آئیں گے۔ کل ملیں گے نئے سبق میں، تب تک بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔